2018 میں پاکستان کو ہرایا گیا اور سی پیک لانے والے کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کہ پاکستان کے محسنوں کو دیکھیں ان کا حشر اس پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ عدل کا نظام ایسا ہے کہ جو بینچ بنتے ہیں وہ بھی جس جگہ سے اور جیسے بنتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ اس وقت کے ججوں جرنیلوں کی سیاہ کاریاں ہیں جنہوں نے عمران خان کو لانچ کیا۔ جو پی ٹی آئی کے ورکر جو ورغلائے گئے، جن کی ذہن سازی کی گئی، وہ جو آج بے یار و مددگار ہیں، جن کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے ان سے کنسرن ہے۔ تو جو شخص پچھلے کئی سالوں سے ذہن سازی لوگوں کی کر رہا تھا اور اس کے نتیجے میں 9-10 مئی کا واقعہ بھی پیش آ گیا، اس کو 26 گھنٹے گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں؟ اور یہاں تو جناب ایک ججز گیٹ سے بلایا جاتا ہے اور پسندیدہ گاڑی پہ بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ وہ 18 سے 25 سال کا نوجوان، اس کے ذہنوں میں یہ بات رہ جائے گی جو اداروں کے متعلق کی جاتی رہی ہے، اور اگر نوجوانوں کے ذہنوں میں وہ باتیں رہ گئیں جو اداروں کے متعلق ان کو سکھائی گئیں، تو پھر پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ کسی وقت بھی اس قوت کو، اس نوجوانوں کی قوت کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو میں سنتا ہوں کہ کسی بڑی پریس کانفرنس کی تیاری ہو رہی ہے، مجھے تو علم نہیں، مگر میں جو دیکھ رہا ہوں آئے روز پریس کانفرنس ہوتی ہے اور کوئی بری ہو جاتا ہے، کوئی ضمانت لے لیتا ہے، کوئی امن کے ساتھ گھر میں رہ لیتا ہے، مگر مجھے اس سے زیادہ فکر اور تکلیف اس بات کی ہے جو پی ٹی آئی کے ورکر جو ورغلائے گئے، جن کی ذہن سازی کی گئی، وہ جو آج بے یار و مددگار ہیں، جن کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے ان سے کنسرن ہے، مجھے ان کی تکلیف ہے، مجھے ان کا احساس ہے کہ آپ اگر کوئی ثبوت جو کہ ہیں، اگر ان ثبوتوں کو پبلک نہیں کریں گے تو ان لوگوں کی، ان ورکرز کی جو ذہن سازی کی گئی تھی وہ کیسے دور ہوگی؟ تو میں پھر سے یہ دہرا رہا ہوں کہ 2018 میں مجھے نہیں ہرایا گیا، 2018 میں پاکستان کو ہرایا گیا، اور اگر مجھے ہرایا گیا ہوتا تو آج پارٹی کا، مسلم لیگ کا ورکر کے ساتھ ساتھ عام آدمی جو نواز شریف کے واپسی پر استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے وہ نہ کرتا۔ اس کو امید آج بھی ان حالات کے باوجود بھی ہے نواز شریف سے ہی کہ وہ پاکستان کو اس بھنور سے نکال سکے گا، اور اس نے پھر جو پاکستان کو سی پیک دیا، یہ 15 سال کا بچہ نہیں جانتا کہ وہ ایک گیم چینجر تھا، مگر ایک سازش کے تحت جس طرح اس سی پیک کو روکا گیا اور سی پیک لانے والے کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس کے بعد پاکستان کی خدمت کرنے والا جو کوئی تھا یا کسی کے سوچ تھی تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے، مائیں باپ ان بچوں کو کہنے لگے کہ پاکستان کے محسنوں کو دیکھیں ان کا حشر اس پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف سے اس قدر لوگوں کو امید ہے، یقین سے، کہ نواز شریف آئے گا
تو پاکستان کے اندر پھر سے خوشحالی لائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صرف انتخابی کیمپین کے لیے نہیں، نواز شریف 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، مگر انتخابی کیمپین کے لیے نہیں، انتخابی تحریک کے لیے آ رہا ہے۔ ایک تحریک سمجھ کر، ایک پاکستان کو ایک تحریک میں شامل کرنے کے لیے کہ اگر ووٹ کا تقدس، اگر ووٹ کی عزت، اگر ووٹ کی آزادی صرف ووٹ ڈالنا نہیں ہوتا، ووٹ کے نتائج اور ووٹ کے نتائج کو تسلیم کرنا اور نتیجے میں آنے والی حکومتوں کو آزادانہ کام کرنے دینا، یہ ہے ووٹ کی عزت۔ اور اس کے لیے نواز شریف نے ہمیشہ جو جدوجہد کی، اس کے ثمرات ہیں آج کہ دیکھیں ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس کا نتیجہ ہے نواز شریف کی جدوجہد کا کہ آج اگر آئین سے ماورا کسی ادارے میں بیٹھا شخص کوئی سوچتا ہے تو پاکستان بھر سے آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ غیر آئینی فعل ہے۔ آپ جس طرح دیکھ لیں کہ جسٹس شوکت صدیقی نے یہ بات جب کی کہ پاکستان کے اندر عدل کا نظام ایسا ہے کہ جو بینچ بنتے ہیں وہ بھی جس جگہ سے اور جیسے بنتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ جسٹس شوکت صدیقی کہہ رہے ہیں جو اس ادارے کا حصہ تھے، اور میرے انتہائی محترم سینئر موسٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی رجسٹرار کے متعلق، سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے متعلق جو کچھ کہا، اور یہ بات مجھے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جو ایک بے یقینی کی کیفیت تھی، کل ایک نوٹیفیکیشن کے بعد، جو کہ ایک اچھا اقدام ہے، آئندہ کے آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، جس سے ایک بے یقینی کا خاتمہ ہوا، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قاضی فائز عیسیٰ جو کہ ایک ان کا ماضی گواہ ہے کہ کبھی ارشد ملک جیسے جج ویڈیو سے بلیک میل ہو کے فیصلے نہیں کریں گے، قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی واٹس ایپ پہ کمیشن بن سکے گا، میرٹ پہ فیصلے ہوں گے، ہم یہ توقع کر رہے ہیں۔ اور عدلیہ کا جو ایک دنیا میں ہم مقام اپنی عدلیہ کا کھوتے جا رہے تھے، وہ عدلیہ کا مقام پھر سے بحال ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9-10 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، اس میں اس وقت کے جج جرنیل جو آج ہم یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں یا کہتے ہیں 9-10 مئی کو یوم سیاہ، یہ اس وقت کے ججوں جرنیلوں کی سیاہ کاریاں ہیں جنہوں نے عمران خان کو لانچ کیا۔ آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ جو آج لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے، خدا کے لیے، میرے لیے نہیں، میرے پاکستان کے لیے، جن جن جگہوں سے اس پروجیکٹ کو، عمران پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تھا، وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے قوم کو سچ سچ بتائیں، تاکہ 18 سے 25 سال کا نوجوان جو بے راہ روی کا شکار ہے، جس کو ورغلایا گیا تھا اداروں کے خلاف، ان کو حقیقت کا پتہ چل سکے۔ ہم بتائیں گے تو شاید دیر ہو جائے۔ ادارے جنہوں نے عمران کو لایا تھا وہ بتائیں گے
تو 18 سے 25 سال کے نوجوان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عدالتوں سے انصاف مل رہا ہو تو پھر اس طرح کے میئرز لینے کی شاید ضرورت پیش نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ کیا یاسمین راشد جو ہیں کیا 9-10 مئی کے واقعے میں شامل نہیں تھیں؟ کیا دیگر جو لوگ ہیں، خاص طور پر میں یہ آج بات کہوں گا کہ ایک تقریر پر علی وزیر کو 26 ماہ قید میں رکھا جاتا ہے اور دوبارہ اسی طرح کی ایک متنازع تقریر پر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو جو شخص پچھلے کئی سالوں سے ذہن سازی لوگوں کی کر رہا تھا اور اس کے نتیجے میں 9-10 مئی کا واقعہ بھی پیش آ گیا، اس کو 26 گھنٹے گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا 9-10 مئی کے واقعات کو، کیا عدالتوں میں بیٹھے انتہائی قابل احترام جسٹس صاحبان جو ہیں وہ دیگر ایشوز پر از خود نوٹس لیتے ہیں؟ تو کیا 9-10 مئی کا واقعہ جو تھا اس کا فیصلہ تو گھنٹوں میں، ہفتوں میں آنا چاہیے تھا، اور آج تک اس کی بنیاد نہیں نظر آ رہی۔ آپ یہ بات اگر کوئی کرتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ چند فائلیں ساتھ لے کر جانے پر ایک سپر پاور کے ایکس صدر کو آپ وہاں کے انتظامیہ، وہاں کا قانون حرکت میں آتا ہے، وہ پکڑتا ہے، گرفتار کرتا ہے، برآمدگی کرتا ہے، تو کیا میرا ملک جو ہے اس کے اندر دفاع پر حملہ آور بار بار لوگ ہوتے جائیں اور میں دیکھتا جاؤں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو جائے؟ اور کیا جہاں جہاں برطانیہ ہو، امریکہ ہو، دیگر ممالک ہوں، جہاں ان کی دفاعی تنصیبات پر یا اس کی ریاست پر کوئی حملہ کرتا ہے تو کیا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دیکھتے ہیں یا اپنی ریاست کو دیکھتے ہیں؟ اور ہمیں اگر کوئی یہ بھاشن دیتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو جائے تو پھر میرے انتہائی قابل احترام محترم آج کے جو قاضی ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور یہاں تو جناب ایک ججز گیٹ سے بلایا جاتا ہے اور پسندیدہ گاڑی پہ بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں میں اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے کس کے آگے فریاد کروں؟ اور دوسرا جو آپ نواز شریف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو میں نے تو اس وقت کہا تھا دسمبر میں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، تو اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اتنی دیر جو قاضی جج گیٹ سے عمران خان جو دہشت گرد ہے اس کو بلاتے ہیں تو پھر مجھے اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے، مجھے تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ جو 9-10 مئی کا واقعہ ہے یہ ساری زندگی ہمیں یاد رہے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا بار بار تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادھورا کام ہے، ان ملزموں کے خلاف، اس سوچ کے خلاف ادھوری کارروائی ہے۔ جب تک اس سوچ کو بدلیں گے نہیں پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے یہ جو آئین ہے، یہ جو قانون ہے، اس ریاست نے دیا، خدا نہ خواستہ ریاست اگر خطرے میں ہوگی تو میں اپنے پیٹ سے زیادہ میں اپنی دیگر جو سازشیں ہیں اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں اپنی ریاست کو دیکھوں گا، کیونکہ ریاست جو ہے میں اس کو دھرتی ماں کہتا ہوں، اور دھرتی ماں خطرے میں ہوگی تو مجھے دیگر چیزیں نظر نہیں آئیں۔